ہمارے ہاتھ پر جھنڈا صدیق کی صداقت کا ہوگا، عمر کی عدالت کا ہوگا، عثمان کی سخاوت کا ہوگا، علی کی شجاعت کا ہوگا، معاویہ کی عظمت میں ہوگا، ام عائشہ کے دوپٹے کی تقدس کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں پر ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام میرے ہم سفر، ہم مشن، ہم کاز، ہم نظریہ دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، آج آپ کے ہاں خالصتاً ایک جماعتی ماحول میں ملاقات، حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جماعتی اس کنونشن میں ہماری آمد اور ملاقات، مل بیٹھنا اور گفتگو، اللہ ان سارے سلسلوں کو قبولیت سے نوازے، اور یہ حاضری جو خالصتاً ایک مشن کی حاضری ہے، اللہ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث اور سبب بنائے۔ جیسے میں نے کہا کہ خالصتاً چونکہ ہم ایک جماعتی ماحول میں ہیں، تو گفتگو بھی کوشش ہوگی کہ ہم اسی مناسبت سے کریں۔ آپ کے ضلعی جنرل سیکرٹری شیخ صاحب نے یقیناً جو ایسے موقعوں کے ایک اہم سلسلہ ہوتا ہے حاضری کا، وہ لیا، اور اس مرحلے میں یقیناً پوچھ گچھ بھی کی ہوگی، اور تنبیہ کے ساتھ اور سختی کے ساتھ بھی پوچھا ہوگا، اور یقیناً یہ حق ہے ایک ذمہ دار کا کہ جب وہ جماعتی نوعیت کے کسی پروگرام میں صرف جماعت سے منسلک لوگوں کو بلائیں، تو اس کے اندر اگر ذمہ داران اور کارکنان غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو یہ بات قابل گرفت ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے اس طرح کے پروگرامات کا اور ایک عوامی اجتماعات کا۔ اس نوعیت کے پروگرام میں بھی کوئی آیا، کوئی نہیں آیا، آنے والی بھی چلو آ گئے، نہیں آنے والے چلو نہیں آئے، یہی سلسلہ اگر چلے تو اور پوچھ گچھ نہ ہو تو ایسے پروگرامات اور عوامی اجتماعات کا پھر کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ بیٹھک اور محفل اور نشست چونکہ اپنے لحاظ سے ایک اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کیا ہماری مدد کا نعوذ باللہ محتاج ہے یا ہماری مدد کی اس کو ضرورت ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے دین کی مدد کی، اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کیا اور اپنی صلاحیتیں
دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کیا، تو دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور دین کی مدد کرنے والا گویا ایسا ہے کہ جیسا اس نے اللہ کی مدد کی۔ آپ علماء کی زبانی ایک مشہور سلسلہ حدیث کا سنتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ ایک سوال کریں گے کہ ہاں بندہ بتا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، فلاں ضرورت تھی میری، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ مالک بادشاہ زمین اور آسمان کے بنانے والے، آپ کو پانی کی ضرورت، آپ کو کھانے کی ضرورت اور آپ کو فلاں حاجت اور فلاں ضرورت، تو اللہ کہیں گے نہ، میرا فلاں بندہ تھا وہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، فلاں میرا بندہ کھانے کا ضرورت مند تھا، اسے کھانا کھلاتا لقمہ تو وہاں مجھے پاتا، فلاں میرا بندہ یہ ضرورت مند تھا تو اس کو اگر اس کی ضرورت پوری کرتا تو وہاں مجھے پاتا، یعنی اس کی ضرورت پوری کرنا ایسا ہی ہوتا جیسے میری ضرورت تو نے پوری کر لی ہوتی۔ تو وہاں اللہ نے اپنے ایک عام سے بندے کے متعلق کہا کہ اسے پانی پلانے والا ایسا ہوتا جیسے میں اللہ کو پانی پلایا۔ تو ایک بندے کے لیے جب اللہ رب العزت اتنی اہمیت کا نقشہ بتا رہے ہیں تو جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں ان کا اللہ کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہماری مشکلات اللہ خود اس کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، اور اللہ ہمارے لیے سازگار ماحول بنائے گا، ہمارے مشکلات اور ہماری پریشانیاں بھی ساری کی ساری دور ہو جائے گی، اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھے گا۔ وہ تب رکھے گا جب ان تنصر اللہ، ہم اپنے آپ کو دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسری بات، ہم اس گھمنڈ اور اس زعم میں نہ رہیں کہ میں اگر دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا تو دین کی حفاظت ہوگی، اور میں اگر اپنے آپ کو پیش نہیں کروں گا تو دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہم صحابہ کرام کا نام لے رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے آپ کو گویا پیش کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن کے کسی کونے کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو اگر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے پیش کروں گا تو جناب صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت ہو جائے گی، اور صحابہ کرام کی ناموس کا پریرا لہرایا جائے گا، اور میں اگر پیچھے ہٹ جاؤں گا اور میں اگر غفلت اور سستی اور لاپرواہی سے کام کروں گا تو صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا تحفظ نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے وہم و خیال سے ہم لوگ نکال دیں۔ ہم اگر صحابہ کرام کا نام لے رہے ہیں اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں تو ایسا اپنے آپ کو پیش کرنا اپنے لیے ہم سعادت کی بات سمجھیں اور اپنے لیے ہم فخر کی بات سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا، ہمارے آنے سے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہو جائے گا۔ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے اللہ رب العزت ہم سے زیادہ کمزور، جو نسب کے لحاظ سے ہم سے کمزور ہوں گے، حسب کے لحاظ سے ہم سے کمزور ہوں گے، مال و دولت کے حساب سے ہم سے کمزور ہوں گے، جاہ و منصب کے لحاظ سے ہم سے کمزور ہوں گے، اللہ رب العزت ان کمزور لوگوں سے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا کام لے کر کے دنیا والوں کو بتائے گا۔ اگر میں چاہوں تو کمزور لوگوں سے بھی دین کا کام لے سکتا ہوں۔ ہم سنتے ہیں نا یارو ہجرت کا وہ واقعہ، میں کہتا ہوں دوستوں سے کہ یار ہم ان واقعات کو تحریکی انداز میں سنیں، اور ہر واقعے کو تحریک، اس لیے کہ ہم تحریکی لوگ ہیں، ہم ہر واقعے کو، سیرت کے ہر واقعے کو ہم تحریکی نگاہ سے اور تحریکی نظر سے ہم دیکھیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہوا ہجرت والی رات میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے نا، تو وہ ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا جناب ابو بکر صدیق کے کپڑے اور پگڑی اور چادر جو آپ نے پاڑ پاڑ کے سوراخ بند کر دیے تھے، وہ ایک سوراخ رہ گئی تھی۔ تو اس سوراخ پہ اللہ رب العزت نے غیبی بندوبست کیا کہ آنن فانن مکڑی یعنی ہمارے اور حقیقت میں مکڑی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ایسا ہے جیسا مکڑی کا جالا، تو کیوں کہتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے کہ یار مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، پھونک سے بھی ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے مکڑی کا جالا، یعنی اتنی کمزور شے ہے اور اتنے کمزور مخلوق ہے۔ اسے فوراً حکم ہوا کہ وہ آئے اور وہاں پر جالا بنا کر بظاہر اس سوراخ کو بند کر دے، اور اس نے جالا لگایا، سوراخ بند ہوا۔ آنن فانن کبوتری کو بھی حکم ہو گیا کہ اب وہ جالے کے اندر انڈے بھی ڈال دے۔ اللہ رب العزت علماء اس واقعے کے تناظر میں جو تحریکی لوگ ہیں وہ یہاں پر نقطہ بتاتے ہیں کہ دنیا والوں کو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے حبیب کی حفاظت کرنا وہ تمہاری طاقت کی اور تمہاری قوت کی اور تمہاری پلاننگ کی اور تمہارے میدان میں آنے کی اور تمہارے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ نہ، میں اللہ اگر اپنے محبوب کی حفاظت کرنا چاہوں تو مکڑی جیسے حقیر مخلوق سے بھی اپنے محبوب کی حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کی حفاظت کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرے گا وہ خود چمک جائے گا۔ اور یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ صحابہ کرام پھر چمکے یا نہیں چمکے؟ اور عام نہیں، قرآن کے پاروں میں چمکے۔ قرآن کی سورت اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کا سپارہ اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کے منزل، قرآن کا رکوع اور قرآن کے صفحات اور قرآن کے اوراق اور قرآن کے منزلیں اور قرآن کے حصے، کون سی منزل ہے جس میں صحابہ کرام چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کون سی صورت ہے قرآن مجید کی جس میں صحابہ کرام چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کون سا پارہ ہے جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہے؟ قرآن کی کون سی منزل ہے جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہے؟ اور صحابہ کرام آسمان کے تاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ قرآن کے ہر ورق میں اور ہر صورت میں اور ہر رکوع میں، ہر آیت میں اور ہر سپارے میں، قرآن کے ہر منزل میں صحابہ کرام چمک رہے ہیں۔ کیوں چمک رہے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا۔ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں نے اصول تو اللہ نے کہا پہلے بتا دیا تھا کہ نبی کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نبی کی حفاظت مکڑی کے جالے سے میں نے کرا کے دنیا کو بتا دی۔ اس کے باوجود بھی جو نبی کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا اسے اللہ ایسا ہی چمکائے گا جیسے نبی کے صحابہ چمک گئے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ بات اپنے لیے فخر کی بات سمجھیں اور اعزاز کی بات سمجھے کہ اللہ رب العزت ہم سے دین کی تحفظ کا کام لے رہا ہے، اور پھر ہم جو کام کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یار نام ہمارا سپاہی صحابہ اور کام ہمارا دفاع صحابہ۔ تو دفاع صحابہ کوئی عام کام بھی نہیں ہے، بلکہ دفاع صحابہ تو دین کی بنیادوں کے تحفظ کا کام ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ہی کی وجہ سے تو دین کا ہر شعبہ ہم تک پہنچا ہے، دین کا ہر حکم اور دین کا ہر ضابطہ اور دین کا ہر اصول اور دین کی ہر بات اور شریعت کا ہر عنوان اور شریعت کا ہر نقشہ اگر پہنچا ہے تو وہ صحابہ کرام کی۔ گویا میں اور آپ دین کے کسی ایک شعبے کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں۔ مساجد کو آباد کرنے والے دین کے ایک شعبے میں لگے ہوئے ہیں، مدارس کو آباد کرنے والے دین کے ایک شعبے میں لگے ہوئے ہیں، خانقاہی نظام کو آباد کرنے والے دین کے ایک شعبے میں لگے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ دین کے ایک شعبے میں لگے ہوئے ہیں، جہاد کے میدان میں برسر پیکار دین کا ایک محاذ اور دین کا ایک شعبہ اور دین کا ایک عنوان انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ یارو ہم تو صحابہ کرام کی عزت کی، ناموس کی، تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی وجہ سے ہم تک مساجد آباد ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی وجہ سے دینی مدارس میں پڑھایا جانے والا نصاب قرآن اور حدیث صحابہ کرام نے پہنچایا، خانقاہی نظام اور تبلیغ کی بات اور جہاد کا نقشہ اور فلسفہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم تک اگر پہنچی ہے صحابہ کرام کی وجہ سے۔
کوئی دین کے کسی ایک شعبے میں لگا ہوا ہے، ہم تو دین کی بنیادوں کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر غفلت اور سستی اور لاپرواہی اور سنجیدگی ہم اپنے کام کے اندر نہیں دکھائیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑے مواخذے کی بات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ یار جتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اتنی زیادہ جواب دہی بھی بڑھ جاتی ہے، جتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جواب دہی بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ نسبت کی وجہ سے معاملہ بدل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اس ایک نماز کا ہے، اب نماز ہی والی ہے بیت اللہ میں پڑھ رہا ہے 1 لاکھ کا ثواب۔ کوئی پوچھ لے کہ یار جناب یہ کیا ہے؟ نماز یہاں بھی وہی ہے، وہی جو ہے نا وہ ثنا سبحانک اللہم تکبیر فاتحہ سورت وہ سارا رکوع سجدہ سب یہاں پر ہے کہ ثواب وہاں پر لاکھ کا ثواب۔ تو کہتے ہیں کہ یار نسبت بدل جاتی ہے تو اجر بھی بدل جاتا ہے۔ پر یہ بتانے والا کہتا ہے کہ جناب نسبت کی بدلنے کی وجہ سے اگر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ پر مواخذہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک بندہ باہر کسی چوک چوراہے پر شراب پی رہا ہے، گناہ ہے۔ ایک بندہ مسجد میں آ کر کے شراب پی رہا ہے تو کیا گناہ اس کا اور زیادہ بڑھ گیا، مواخذہ اور زیادہ سخت ہوگا۔ ایک بندہ دین کے کسی ایک شعبے کا کام کر رہا ہے، غفلت سستی لاپرواہی اس کے لیے بھی قابل مواخذہ ہے۔ پوچھ اس سے بھی ہوگی کہ یار یا تو آپ اس شعبے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے نہیں، آپ کو زبردستی لایا گیا کہ آپ مساجد کا کام سنبھالیں، مدرسے کا سنبھالیں، جہاد کے میدان سنبھالیں، دعوت و تبلیغ میں جائیں، یہ کام کریں، وہ نہ۔ اپنی خوشی سے جب آپ دین کے کسی شعبے میں منسلک ہو گئے ہو اور اپنے آپ کو شعبے کے لیے پیش کر دیا ہے، اب اس کے بعد اگر آپ اس کام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے، غفلت اور سستی اور لاپرواہی اور وہ ٹائم پاس والی بات، چلے گئے تو چلے گئے، نہیں گئے تو نہیں گئے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اجلاس میں چلے گئے ٹھیک، نشست میں چلے گئے ٹھیک، پروگرام میں چلے گئے ٹھیک، یہ جو جس کو کہتے ہیں یار ٹائم پاس کرنا، یہ والا کام تو وہاں پر بھی قابل مواخذہ ہے۔ لیکن میں اور آپ ہمارا کام بہت بڑا ہے، ہم صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا پریرا لہرا کر نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام اور زیادہ بڑا ہے۔ جتنا کام بڑا ہے اس کام پر اس کام کی جتنی اہمیت ہے اتنا ہی اس کام کے حوالے سے غفلت اور سستی اور لاپرواہی اس پر مواخذہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو باتوں میں عرض کر دوں کہ غفلت اور سستی اور لاپرواہی یہ باتیں ہمارے لیے زیب نہیں دیتی۔ ہم آج جمع ہوئے ہیں چونکہ فروری کا مہینہ ہے، 22 فروری مولانا نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم شہادت ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار دیکھو، جب تک مولانا نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات اور یہ مشن اور یہ نظریہ اور یہ نقشہ یہ عنوان یہ لوگوں کو نہیں دیا ہوا تھا، اس وقت سنی کیا کیا کرتے تھے؟ کسی کے ہاتھ میں جناب قومیت کا جھنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں برادری کا جھنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں سیاسی پارٹیوں کا جھنڈا ہے، کسی کی زبان پر شخصیات کے نعرے ہیں، کوئی اپنی قوم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی برادری کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی لسانیت کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی اپنے زندہ باد اور مرد آباد میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے اس مرد قلندر امیر عظیمت کے قبر پر، جنہوں نے ایک پروگرام دے کر کے اہل سنت سے کہا آپ کی زبانوں پر کسی پارٹی کی باتیں کیوں ہیں اور آپ کی زبانوں پر کسی شخصیات کے نعرے کیوں ہیں؟ آپ مسلمان ہو کر کسی عام لوگوں کے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہو تم مسلمان اور تمہارے ہاتھوں پر کسی عام پارٹی کا جھنڈا ہے، برادری کا جھنڈا ہے، لسانیت کا جھنڈا ہے، تمہاری زبانوں پر سیاسی شخصیات کے نعرے اور ان کے تذکرے، آؤ نہ کیوں نہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ پر جھنڈا صدیق کی صداقت کا ہوگا، عمر کی عدالت کا ہوگا، عثمان کی سخاوت کا ہوگا، علی کی شجاعت کا ہوگا، معاویہ کی عظمت میں ہوگا، عائشہ کے دوپٹے کی تقدس کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں پر ہوگا۔ ہماری زبانوں پر کسی عام شخصیات کے نعرے کیوں ہو اور ان کے تذکرے کیوں ہو؟ ہم یہ کیوں نہ طے کر لیں کہ میری زبان پر نعرہ صدیق کی صداقت کا ہوگا، عمر کی عدالت کا ہوگا۔ میں جب بھی بات کروں گا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر اور سعد اور سعید اور صحابہ کرام کی عظمت کی بات کروں گا، میں نعرہ جب بھی لگاؤں گا کسی شخصیات کا نہیں، صحابہ کرام کی عظمت کا لگاؤں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس پر فتن دور کے اندر
اس مرد قلندر نے ہماری ہاتھوں سے اور ہماری زبانوں سے یہ دائیں بائیں کی چیزیں چھڑا لی اور کہا کہ آؤ، جن کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملے اور قرآن ملے اور شریعت ملے اور ضابطہ ملے اور اصول ملے، جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، مساجد کو آباد کیے ہوئے ہو، مدارس کو آباد کیے ہوئے اور خانقاہوں کا نظام چلا رہے ہو، دعوت و تبلیغ کا کام، جہاد کے میدان اور محاذ گرم ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں جن شخصیات کی وجہ سے آباد ہیں انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت محفوظ ہوگی دین محفوظ ہوگا، اور صحابہ کرام کی عزت اگر محفوظ نہیں ہوگی تو یہ دین اور دین کے یہ تمام شعبے محفوظ نہیں ہوں گے۔ ایک لائن اور ایک طریقہ کار اور ایک سسٹم اور ایک ضابطہ اور ایک اصول اور ایک نظم اور ایک نظریہ اور ایک مشن مجھے اور آپ کو دے دیا، اور آج الحمدللہ ہم اس مشن پر کاربند ہیں۔ شکر ادا کریں۔ کل روز قیامت لوگ مختلف نسبتوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، مختلف نسبتوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، اور مختلف جوڑوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، اور مختلف لوگوں کے ساتھ اور مختلف رنگوں کے ساتھ۔ یار ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، ہم جتنے ہی گناہ گار صحیح اور جتنے سیاکار صحیح، اعمال کے عنوان پر ہم سے شاید کوئی کوتاہ اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ہمارے دامن میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہے وہ صحابہ کرام کی غلامی کی ہے، اگر کوئی نسبت ہے وہ صحابہ کرام کی محبت کی ہے، ہمارے دامن میں اگر کوئی دولت ہے وہ صحابہ کرام کی محبت کی ہے۔ کل حشر کے میدان میں ہمارا ایمان اور ہمارا وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کل حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، صحابہ کرام ابو بکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان، علی اور طلحہ اور زبیر اور امیر معاویہ کہیں گے کہ یا اللہ، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کبھی ہمارے نام کے جھنڈے لگاتے تھے، کبھی ہمارے نام کے بینر لگاتے تھے، کبھی ہمارے نام کے نعرے لگاتے تھے، اور کبھی ہمارے نام کے جلوس نکالتے تھے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے لوگ ہمیں برا بھلا کہتے تھے، ہماری توہین، ہم پر تبرہ، ہم پر قدغن، ہم پر طعن و تشنیع، ہمارے خلاف باتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہم نے دیکھا ساری دنیا خاموش تھی، لوگ خاموش تھے، مولوی خاموش تھے اور پیر خاموش تھے، بڑے اور چھوٹے خاموش تھے۔ اے اللہ ان جوانوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں صبح اور شام ہماری عظمت کا جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اے اللہ یہ صبح اور شام سختیاں اور پریشانیاں اور سارے دکھ سے کر کے اپنوں کی مخالفتیں اور بیگانوں کی مخالفتیں، تانے اور ساری چیزیں سن کر اللہ یہ ہمیشہ ہمارے نام کا پریا لہراتے تھے، یہ ہمیشہ ہماری عظمت کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ آج میں ابو بکر کہہ رہا ہوں ان کے متعلق میری سفارش قبول کر دے، عمر کہتے کہ اللہ میں کہہ رہا ہوں ان کے متعلق ہماری سفارش قبول کر دے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر کہے لوگوں یہ بڑے باوفا لوگ ہیں، ان کے اندر بے وفائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفا کر دی کہ دنیا تاریخ وفا میں ان جیسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہے جن لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کر دی، آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر اگر جو لوگ ان کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، کل حشر کے میدان میں صحابہ کرام انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ضرور ان کے لیے بات کریں گے اور ان کی سفارش کی بات کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ بات تب کریں گے جب ہم نے کوئی کام کیا ہوگا، بات تب کریں گے جب ہم نے کوئی بات کی ہوگی، کوئی کام کیا ہوگا۔ ہم پر بہت ساری ذمہ داری ہماری کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو، ہماری پہچان صحابہ کرام کی نام کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ یا بھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، بہت سارے جگہوں پر، مختلف چوکوں پر، چوراہوں پر، یہ پیدل گزرنے والے پلوں پر نام معاویہ کے پینا فلیکس آپ کو لگے ہوئے نظر آئے یا نہیں آئے؟ سب کو آئے۔ اور ایمانداری سے بتاؤ اس پل کے نیچے سے، چوک کے نیچے سے اور چوراہے کے نیچے سے کوئی بھی مسلمان گزرا ہوگا، اس نے نام معاویہ کا پینا فلیکس، نام معاویہ کا اشتہار، نام معاویہ کا کوئی بھی تحریر و تشہیر کی کوئی بھی چیز دیکھی ہوگی۔ اگر اس کا جماعت کے لحاظ سے اس کا کوئی پڑوسی، اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی جاننے والا ہوگا جماعت کا، اس کا ذہن نام معاویہ کو دیکھ کر فوراً گیا ہوگا یار یہ سپاہی صحابہ نے لگایا ہوگا، یہ سپاہی صحابہ نے لگایا ہوگا۔ یار ہماری بخشش کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، ہمارے اعزاز کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ تنقید نہیں کر رہا، برا بھلا نہیں کہہ رہا۔ کوئی خان کی تصویر دیکھ کر کہے یا تحریک انصاف والوں نے لگائی ہے، کوئی
میاں صاحب کی تصویر دیکھ کر کے کہے نون لیگ والوں نے لگایا ہوگا، کوئی بی بی کی تصویر دیکھ کر کے کہے، بلاول کی اور زرداری کی دیکھ کر کے کہے پی پی والوں نے لگایا ہوگا، صحابہ کرام کا نام لکھ کر کے دیکھ کر کے لوگ کہیں یار یہ سپاہی صحابہ نے لگایا ہوگا، لوگ صحابہ کرام کا نام دیکھ کر ہمیں اپنے ذہنوں میں اور اپنے وہم و خیالوں میں لائے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ کوئی خان کی تصویر دیکھ کر کے کسی کو یاد کر رہے، بی بی کی تصویر دیکھ کر کسی کو یاد کر رہے، میاں کی تصویر دیکھ کر کسی کو یاد کر رہے، اور ہمیں لوگ یاد کر رہے ہیں صحابہ کرام کا نام دیکھ کر۔ ہمارے دامن میں اور کوئی چیز نہیں، یہ اعزاز کوئی کم ہے، لوگ صحابہ کرام کے نام کا اشتہار اور پین فلیکس اور کوئی بھی چیز صحابہ کرام کے متعلق منسوب دیکھ کر کے کوئی دیکھ لے تو ہماری طرف فوراً ذہن چلا جاتا ہے۔ میں یہ بات بھی کرتا ہوں دوستوں سے، آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کا بھی تجربہ کیا ہوگا، اب تو الحمدللہ صحابہ کرام کے دشمنوں کو لگام دی جا رہی ہے، اور وہ اب اس انداز سے گستاخیاں اور توہین اس انداز نہیں اور اس انداز سے آج سے چند سال قبل ہوتا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی اس تجربے کے ساتھ گزرے ہوں گے، آپ کے سامنے کوئی کمپنی کا ایک ورکر آیا ہوگا اور وہ ورکر آ کر کے اس نے کہا ہوگا کہ یار یہ ہماری کمپنی میں صحابہ کرام کی توہین ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ کچھ سال قبل یہ سلسلہ بہت زیادہ چلتا تھا، جناب کمپنیوں میں اور فیکٹریوں میں اور ملوں میں توہین ہو گئی ہے، باتھ روم کے اندر کسی بدبخت نے نام لکھ دیا صحابہ کرام کا، تو وہاں سے ایک عام ورکر اٹھ کر کے آتا اور لوگوں سے پوچھتا یار یہاں سپاہی صحابہ والا کوئی ہے؟ اس سے کوئی پوچھتا کہ یار کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتا کہ یار ہماری کمپنی میں صحابہ کرام کے متعلق کسی نے نازیبا جو ہے وہ باتیں لکھ دی ہے، توہین ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ اگر اس سے کوئی پوچھتا کہ یار صحابہ کرام کی توہین ہو گئی، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ شیخ الحدیث صاحب وہاں چلے جاؤ، وہ شیخ القرآن صاحب وہاں چلے جاؤ، یار وہ بڑے پیر صاحب ہمارے علاقے میں ان کے پاس چلے جاؤ، یار صحابہ کرام کو سب مانتے، سب نے کلمہ پڑھا ہے، تو آپ اس عنوان پر صرف سپاہی صحابہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ہر بندہ جواب میں یہی کہتا نا یار ہمیں بھی پتہ ہے صحابہ کرام کے لیے کوئی غیرت کہے گا تو یہی لوگ کہیں گے، یار بات صحابہ کرام کی آئے لوگ ہمارا پیچھا کریں، بعض صحابہ کرام کی آئے لوگ ہمیں ڈھونڈتے پھریں، بعض صحابہ کرام کی آئے لوگ ہمیں تلاش کریں کہ یار یہ لوگ کہاں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی آپ نے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا آغاز کیا، لوگوں کو ملا کیا؟ آؤ تمہیں بتاتے ہیں لوگوں کو ملا کیا۔ 1985 سے قبل آپ میں سے بہت سارے لوگ جو بڑے عمر کے ہیں یا اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا، یہ بات تاریخ کا حصہ ہے، جب تک یہ شعور قوم کو جنگ شہید نے نہیں دیا تھا، اہل تشیع کے رشتے ہوا کرتے تھے، سنیوں کے ہاں سنی لڑکی اور اہل تشیع کا لڑکا، اور اسی طرح تشیع کی لڑکی اور سنیوں کا لڑکا، یہ باہم رشتے اور باہم تعلقات اور باہم اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ساری زندگی پر عمر بھر حرام کا کام ہوتا تھا، یہ کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ نکاح تو دور کی بات، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک عام کمپنی کا ملازم جو یقیناً 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی جمعہ نماز کے لیے آ جائے، لیکن وہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ضرور آتا ہے، پتہ ہے کیا؟ اپنے مسجد کے امام کے پاس آتا ہے، امام صاحب ایک مشکل ایک مسئلہ، کیا جی؟ وہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میرا جو دوسرا پڑوسی ہے وہ شیعہ ہے، یار امام صاحب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم بڑے مجبور ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے پینے کا، وہ کبھی کبھار ہمیں پانی پلاتا ہے، یار امام صاحب وہ اسی گلاس میں ہم پانی پی سکتے ہیں، ہم اس کا دیا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں؟ کبھی 25 اور 30 سال قبل یہ منظر کہ لوگ نکاح کریں اور شادی بیاہ میں ان کے ہاں جائے اور خود بھی آئے اور ان کے ہاں بھی جائے، ان کی بچیاں لے اور اپنی بچیاں دے، اور آج صورتحال یہ کہ ایک عام بندہ جو 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہے لیکن اس فرقے کو اتنا لعین اور اتنا بدبخت اور اتنا مکروہ اور اتنا غضبناک سمجھتا ہے کہ ایک عام بندہ جو نمازی تو نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ اپنے مسجد کے امام سے ضرور پوچھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اور دنیا خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو لوگ جو آج سے کچھ عرصہ قبل کہتے تھے یار کیا تبدیلی کیا آ گئی اور کیا ہو گیا اور کون سا کوئی بڑا کام ہو گیا، ان کو بتاؤ کہ یہ کام ہو گیا، آپ کو نہیں پتا۔ کمپنی اور فیکٹری اور مل کے ایک عام مزدور سے پوچھو جو شاید نماز کی پابندی تو نہیں کرتا لیکن اس مسئلے پر وہ حساس ضرور ہوتا ہے کہ یار ان کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لوگوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں عام لوگوں کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے اور شعور آ رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اب تو ہر مسلک اور ہر مسلک کا ہر عالم صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے ویڈیو میں نہیں دیکھا سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں جو علماء کنونشن ہوا، ہمارے حضرات نے ایسی گفتگو نہیں کی
جس نے گفتگو دیگر مسالک کے لوگوں نے کی، بریلی مکتبہ فکر کا نامور شخص، اور وہ آ کر کے حق نواز کی زبان بول رہے، اہل حدیث کا نامور بندہ آ کر کے حق نواز کی زبان بول رہا ہے، وزیر آ کر کے حق نواز کو سلام پیش کر رہا ہے کہ آج سے قبل جو حق نواز جو باتیں کیا کرتا تھا، آج پورا ملک حق نواز کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ آپ کی قیادت نہیں، یہ آپ کے ملک کا ایک وزیر مذہبی امور کہہ رہا ہے کہ جو بات حق نواز کہا کرتے تھے، آج تو پاکستان کا چپا چپا حق نواز کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ حق نواز کی قربانی کا ثمرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حق کی آواز، سچ کی آواز، حق کی آواز، سچ کی آواز۔ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے متعلق بڑی مؤثر اور فیصلہ کن تاریخ مرتب ہونے جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں نے کیا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے قائدین نے اور ان شہداء نے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں نے، کتنی لمبی داستان ہے یارو۔ کراچی کی تاریخ اٹھاؤ تو کون سا گھر اور کون سا شہر اور کون سا علاقہ اور کون سے لوگ ہوں گے جو اس بات کی وجہ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ شہادتوں کی لازوال داستان ہے شہر کراچی کی، اگر صرف بات کی جائے۔ دوستو، فیصلہ کن مرحلے میں صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی تاریخ داخل ہونے جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی، شہادتیں ہمارے لوگوں کی ہوئی، اور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمارے لوگوں نے پہنی، پس دیوار زندہ ہمارے لوگ رہے، بچے یتیم ہمارے لوگوں کے ہوئے، اور بیویاں بیوہ ہمارے لوگوں کو ہوئی، اور بوڑھے والدین بے سہارا ہمارے لوگوں کے اور ہمارے خاندان کے اور ہمارے گھرانے کے اور ہمارے جماعتوں کے لوگ کے ہوئے۔ اور آگے تاریخ میں پھر تذکرہ کسی اور کا آ جائے، اگر آ گیا یہ میری اور آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوگا، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوگا۔ آج ہم عزم کریں، بانی جماعت امیر عظیمت سمیت تمام شہداء کے روحوں سے، کہ ہم ایک نئے عزم اور نئے جذبہ اور نئے ولولے کے ساتھ یہاں سے جا کر کے نکلیں گے۔ گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا میرے علاقے کے اندر موجود کوئی مسجد کا امام ہے، اس تک بھی میں صحابہ کرام کی بات پہنچاؤں گا۔ ریڈی لگانے والا ہے، اس تک بھی بات پہنچاؤں گا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کسی بھی شعبے سے ہو، اس تک میں اپنی جماعت کی بات ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ محنت کریں گے، اس کے لیے مقامی سطح پر آپ حضرات کو جو جماعت نے کام دیا ہوتا ہے کہ جناب آپ ہر 15 دنوں کے بعد درس قرآن کا ماحول فراہم کریں، ہر 15 دنوں کے بعد آپ نشست کریں۔ ایک 15 دن آپ نے جناب درس قرآن کر دیا، آخری 15 دن آپ نے نشست کر لی۔ یہ کام آپ کو اسی لیے دیا جاتا ہے کہ درس قرآن بھی صحابہ کرام کے عنوان پر ہو، عمومی نشست جس میں عام لوگ بھی آئیں وہ بھی صحابہ کرام کے عنوان پر ہو، تاکہ لوگوں کے اندر صحابہ کرام کے متعلق شعور پیدا ہو جائے اور اجاگر ہو جائے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی مساجد کے امام ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچائیں گے، رابطہ اپنے علماء سے رکھیں گے۔ حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو اپنے مسجد کے اماموں کے پاس جائیں، لیکن کبھی کبھار وہ بھی تو آیا کریں، ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، فلاں ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو حضرت شہید رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا کام ہم کر رہے ہیں، مسجد کا امام نہیں کر رہا۔ ضرورت اس کی نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے۔ ہم ایک بار نہیں بار بار جائیں گے، وہ رخ موڑ دے پھر بھی جائیں گے، روکا سوکھا جواب دے پھر بھی جائیں گے، صحیح اہمیت نہیں دے پھر بھی جائیں گے، اس لیے کہ کام ان کا نہیں، کام کس کا ہے؟ کام ہمارا ہے۔ جب کام ہمارا ہے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے اور ضرور پہنچانا ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری مثال مسجد کے مؤذن کی طرح ہے۔ مسجد کا مؤذن، اس کا اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ میری اذان پر ایک بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے یا ہزاروں یا لاکھوں آ رہے ہیں۔ اس کا کام ہے اذان دینا، وہ اذان دینے کو اپنا کام سمجھتا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ہم جماعت کی دعوت دینا اپنا کام اور اپنی ذمہ داری سمجھے اور اپنے آپ کو جماعت کا مؤذن سمجھے۔ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہوئی ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔